زیاد انصاری صاحب، آئی ڈی کارڈ چیک کرنا، شناخت کر کے گاڑیوں سے اتارنا، بسوں سے اتارنا، ٹرینوں سے اتار کے مارنا، یہ کوئی اس کی نظیر ابھی کی بات نہیں ہے. اس سے قبل بھی ہم نے اس طرح کے ایک دو حادثے پہلے بھی ہم نے حالیہ دور میں ہم دیکھ چکے ہیں. کہیں پہ کوئی جسٹیفیکیشن ہے اس کی؟ دیکھیں، دشمن جو ہے وہ جب وار کرتا ہے تو وہ دو دھاری تلوار استعمال کرتا ہے. ایک طرف تو وہ سافٹ ٹارگٹ ہے بلوچستان. اچھا. اور سافٹ ٹارگٹ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ بلوچستان کے نوجوانوں کی محرومیاں جو ہیں وہ دوسرے پاکستان کے جو خطے ہیں اس سے زیادہ ہیں. اچھا. بلوچستان کے ایک مسائل ہیں اور حکومت پاکستان اور بلوچستان کی حکومت ایک عرصہ دراز سے یہ تو کہتی چلی آئی ہے کہ ہمیں اس کا ادراک ہے. اچھا. لیکن کبھی بھی ان مسائل کو حل کرنے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں ہوئی. صحیح. جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہوا اس کا عسکری جو ہے نا حل تلاش کرنے کی کوشش کی گئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مسائل بلوچستان میں ہیں اور پھر KPK میں بھی دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، اس میں جو چارہ ہے وہ تو ہمارے نوجوان استعمال ہو رہے ہیں، وہ بلوچستان کے ہوں یا KPK کے ہوں یا پاکستان کے کسی اور خطے کے ہوں. اس جو وہ پروڈکشن جس کو وہ حاصل کر رہے ہیں اس کو روکنے کی کوشش کی جانی چاہیے. ہمارے نوجوان ویسے ہی دیکھیں نا، اپنا 1,62,00,000 نوجوان جو ہے وہ اس وقت اسکولوں سے باہر ہے. جب ہم اپنے بچوں کو تعلیم بھی نہیں دے پا رہے، ہم ان کی تربیت ہی نہیں کر پائیں گے تو پھر وہ دوسرے استعمال کریں گے نا اسے. ہم خود ان کی صلاحیت کو، ان کی اہلیت کو استعمال نہیں کر رہے تو پھر دوسرے استعمال کریں گے. اور اس میں دیکھیں ہم یہ تو بہت آسان ہے کہ ہم الزام لگا دیں کہ اس میں جو ہے نا ملوث ہے، اس میں ہندوستان ملوث ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پہلی دفعہ ہمارے سامنے نہیں آئی، یہ کئی سالوں سے اس طرح ہوتا چلا جا رہا ہے. وہاں پر طیارے جو ہے وہ پاکستان پر اٹیک کرتے ہیں، پھر طیارے گر جاتے ہیں، پھر ان کا ایک پائلٹ جو ہے وہ گرفتار ہو جاتا ہے، پھر اس کو چائے پلا کر جو ہے وہ واپس پیش کر دیا جاتا ہے. ہم اپنی اداؤں پر بھی تو ذرا غور کریں کہ ہم اس کو کس طرح ڈیل کر رہے ہیں اور کس طرح ان سارے معاملات سے نبٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. ہمارے حکمران جو ہیں وہ ذرا جاگیں اور مسائل کو حل کرنے کی سیاسی کوشش کریں. اگر یہ عسکری کوششیں کرتے رہیں گے تو پھر یہ تو مسائل جو ہے وہ روز بروز بڑھتے چلے جائیں گے. اور پھر آج ایک واقعہ، میرے بھائی نے صحیح کہا ہے کہ آج ایک واقعہ وہ کل پھر ہوگا، اس کے بعد پھر ہوگا. تو یہ تو ایک سیریز ہے اور یہ شروع ہو گئی ہے. ہمیں اب اس پر سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، ان مسائل کے اوپر غور کرنا چاہیے، نوجوانوں کے مسائل کو حل کرنا چاہیے. وہاں کے کسان، وہاں کے غریب لوگ، وہاں کے مچھیرے، وہ بیچارے شور مچاتے رہتے ہیں کہ جس طرح یہ ابھی چولستان میں کارپوریٹ فارمنگ کا معاملہ شروع کیا گیا، اس طرح وہاں پر مچھیروں کی جو ہے وہ زندگی برباد کر دی گئی ہے. ان کی بجائے بڑے بڑے ٹرالے جو ہیں وہ مچھلیاں پکڑ رہے ہیں اور غیر قانونی طور پر شکار کر رہے ہیں اور ملک سے باہر لے جا رہے ہیں. تو ہمیں اپنے لوگوں کو روزگار فراہم کرنا اور ان سے روزگار چھیننے کے جو طریقہ کار ہے اس کو روکنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے، بلوچستان کے عوام جو ہے وہ قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں. ان کو ہمیں ترقی کی راہ دکھانی پڑے گی. عزیزہ صاحب، ضیاء الدین انصاری صاحب نے کہا کہ چونکہ بلوچیوں کے مسائل کا حل نہ ہونا، کیا بلوچیوں کے مسائل کا حل نہ نکالنا دہشت گردی کی ایک بڑی وجہ ہے؟ دیکھیں پاکستان کے اندر مصباح اگر بات کریں تو ان کی کیریز ویٹ کے جو یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر بہت سارے محروم طبقات ہیں، اور جب محروم طبقات ہوتے ہیں اور انصاف نہیں ملتا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جن معاشروں میں انصاف نہیں ہوتا وہ تباہ ہو جاتے ہیں. تو جب آپ انصاف نہیں کرتے اور اس میں ایک معاشی اقتصادی انصاف بھی تو ہوتا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بلوچستان کے اندر ڈیفینیٹلی ان کو ایک چارہ مل گیا ہے، نوجوان مل گئے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور لیکن اس وقت آپ کو خطے کی گریٹ گیم کو سمجھنا پڑے گا. آپ اسرائیل کی طرف ذرا غور کریں، وہاں کیا ہو رہا ہے. غزہ کے بعد اسرائیل جو ایکسپینشن میں جا رہا ہے اور پاکستان ان کے لیے ایک ٹارگٹ ہے. پاکستان کے اندر جو پچھلی میں سمجھتا ہوں 9 مئی کے بعد کے واقعات کے اندر، اگرچہ کہ آج مجھے PTI کے لوگوں کی میں سمجھتا ہوں کہ آج میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، گوہر صاحب نے جو اسمبلی کے اندر تقریر کی، لیکن 9 مئی کے بعد کے جو بھی انسیڈنٹ آپ کو نظر آتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان میں، اور وہ خود بھی کہتے رہے سول وار کی پہلی جو اٹیمپٹ کی گئی ہے وہ پاکستان کے اندر ایک سٹرکچر کو تباہ کرنے کے لیے سیریا اور لیبنان بنانے کی کہ اس کو سول وار میں دھکیلا جائے. اچھا وہ اٹیمپٹ کامیاب نہیں ہو سکی سم ہاؤ اور دی ادر.
اب یہ دوسرا یہ ہے کہ آپ کو ایک گریلا وار کے اندر کر دیا جائے جس کے اندر آپ کی ساری اکانومی انوالو ہو جائے. اچھا اس کے اندر اگر آپ بات کرتے ہیں جی تو اس میں ہماری حکومتی پالیسیوں کا بھی مسئلہ ہے. لیکن آپ یہ مجھے بتائیں نا, ایک تو خرابی یہ پیدا ہوئی, اور یہ خرابی یہ نہیں کہ ان موجودہ حکمرانوں نے کی ہے. اگر آپ 70-75 سال سے دیکھیں تو اسی طرح چلتی آ رہی ہے. بلوچستان کے اندر اگر بلوچیوں کی محرومیوں کی ذمہ داری ہے تو صرف وہ حکومت پاکستان نہیں ہے, پنجاب کے لوگ نہیں ہیں. دیکھیں پنجاب کی اگر میں بات کروں تو پنجاب کے اندر تو ویسے ہی ایک عام طبقہ جو ہے یہ بری طرح پس چکا ہے. لوگ یہ نہیں بتاتے کہ پنجابی جو ہے یہ پنجاب کا رہنے والا ایک عام آدمی کتنا پسا ہوا ہے, اس کی کیا حالت ہے. یہ 11 کروڑ کی آبادی کی دیکھیں نا, کتنے لوگوں کو 3 وقت کی کھانا یہاں پہ میسر ہے. لوگ جو ہے یہاں پر مائیں آج بھی بچوں کو دودھ میں پانی ملا کے پلا رہی ہیں. ہیلتھ کی کتنی فیسلٹیز ہیں, ایجوکیشن کی کتنی فیسلٹیز ہیں. بات یہ ہے کہ وہاں پر نہ صرف اس ایکسپلائٹیشن کے, چاہے وہ سندھ کا وڈیرا ہو, خیبر پختونخوا کا قبائلی سردار ہو یا بلوچ سردار ہو, انہوں نے بھی اپنے لوگوں کی بڑی ایکسپلائٹیشن کی ہے. حکومت پاکستان سے فنڈز کا جو ترسیل تھی یا جو فلو تھا وہ ہمیشہ ان کی طرف جاتا تھا, اور یہ اپنے علاقوں میں سڑک نہیں بننے دیتے تھے. بھٹی صاحب کے ایریا میں کتنی سڑکیں بنی تھیں. اس دفعہ جب گورنمنٹ کا, میں سمجھتا ہوں مشرف صاحب کے دور میں یہ تھوڑا سا ایک چینج آئی کہ جس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم جو دینا ہے ان کو, یا ان کی جو ویلفیئر ہے یا ان کی ویل بینگ ہے, ہم ڈائریکٹلی وہاں پر عام لوگوں کی کریں. کیونکہ وہاں صورتحال یہ ہے کہ یہ سوال ہے ان کا, بڑی ان کا پوائنٹ ٹھیک ہے کہ ایک بلوچی جو ہے, میں بھی یہ سوال اٹھاؤں گا کہ ایک بلوچی کے پاس شاید سر پہ چھت نہیں ہے, اچھا وہ خود کو پاؤں میں جوتی نہیں ہے, شاید اس کے پیٹ میں روٹی بھی نہیں ہوگی, لیکن اس کے کندھے پر جو گن پڑی ہوئی ہے نا وہ کئی لاکھ روپے کی ہے. یعنی اس کو دینے والوں نے وہ گن تو دے دی ہے لیکن اس کو روٹی بھی نہیں دی, اس کو جوتی بھی پہننے کو نہیں دی. یہ جو بلوچیاں ہیں جنہوں نے یہ جعفر والی کی ہے, آپ کو پتہ ہے ان کے پاس سارا امریکن اسلحہ تھا, جدید ترین اسلحہ تھا. یہ آئی وٹنسز کے اکاؤنٹس ہیں. تو ان کے پاس روٹی نہیں ہے, ان کے پاس محرومی ہے, لیکن گن اور اسلحہ سب کچھ ان کو مل رہا ہے. تو ایک بات ٹھیک ہے, یہ فارڈر بن رہے ہیں, ہمیں اپنی پالیسیز کو دیکھنا پڑے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہتے ہوئے ایک ٹیررسٹ کو نہیں چھوڑ سکتے. آپ کو یاد ہوگا کہ 9/11 کے بعد پاکستان کی افواج نے, میں اس فیصلے کو بالکل ٹھیک نہیں سمجھتا جس میں آپ وار آن ٹیرر میں امریکہ کا آپ نے ساتھ دیا, اور اس کے نتیجے میں 1 لاکھ سے قریب آپ نے پاکستانیوں کو جو ہے ان کی شہادتیں ہوئیں, اور ہماری سیکورٹی فورسز کی بھی ہوئی. اور آج بھی امریکہ کو سے ہمیں کیا ہے, وہ تو چلے گئے ہیں وہاں سے, اور آج بھی اگر آپ نے بندہ پکڑ کے دیا ان کو تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پہلے تو آپ کے پاس TTP کر رہی تھی, داعش بھی ساتھ شامل ہو گئی ہے. اچھا تو آپ ایک نئی وار میں چلے گئے نا. تو امریکہ کے بھی آپ کیوں اتنے مطالبات آپ مان رہے ہیں, بڑا سوچ کے مانے. لیکن اس کے باوجود اس وقت 9/11 کے بعد جو آپریشن ہوا پاکستان رد الفساد اور یہ ساتھ, تو یہ ختم ہو گیا تھا. ہمارے حکمرانوں کی جو کوتاہ اندیشیاں تھیں اس کی وجہ سے بنا. آپ آج سوال اٹھایا جو ہے خواجہ آصف نے, درست سوال اٹھایا. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کس وجہ سے وہ جو ٹیررسٹ تھے جو افغانستان آپ نے دھکیل دیے تھے, ان کو کون لے کے یہاں انہوں نے سیٹل کیا؟ باجوہ صاحب اس کا جواب دے, فیض حمید صاحب اس کا جواب دے, عمران خان صاحب جواب دے. ان سے پوچھے نا کیوں آئے وہ یہاں پر. تو ٹھیک ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جن کی محرومیاں ہیں اور جن جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہوا, اس کا حل یہ نہیں ہے کہ خونی انقلاب اور پاکستان کو تہس نہس کر دیں. پاکستان کے اندر تو صرف ایک سافٹ انقلاب کی ضرورت ہے جس میں آپ نے اداروں کی کارکردگی کو بہتر بنانا ہے. دہشت گرد کو آپ نے پکڑا اور آپ نے اسے امریکہ کے حوالے کر دیا, کیا یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اس ایکشن کا ایک ری ایکشن آیا اور 500 جو آپ کے مسافر تھے انہیں یرغمال بنایا اور پھر 21 کی شہادتیں بھی ہوئیں, اب خاموشی سے پکڑ کے جو ہے وہ امریکہ کے حوالے کیا جا سکتا تھا؟ اس کی جتنی تشہیر کی گئی یہ اس کا ری ایکشن ہے. دیکھیں ڈیفینیٹلی چیزیں ایڈ اپ کرتی ہیں نا, اس میں ہوا ہے نا, یہ ایڈ اپ ہوا ہے. اب وہ ری ایکشن وہاں سے آ رہا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ تمام لوگوں کو, انڈیا کے لیے, افغانستان کے لیے, شاید افغانستان کے اندر ہار گئے ہوں گے انگریز آ کے 100 سال سے پہلے, اور پھر آ کے رشین بھی ہار گئے, اور وہاں پر امریکنز بھی ہار گئے. پاکستانی نہیں ہار سکتے, اس کو اب تک انڈرسٹینڈ کریں کیوں نہیں ہار سکتے. دیکھیں امریکنز نے کئی ہزار کلومیٹر دور سے آنا ہے, رشیا نے کہیں سے آنا, اور برٹن کہیں سے آیا تھا. پاکستان 25 کروڑ کی آبادی ہے, پاکستانیوں نے نہیں ختم ہونا. اور پاکستان اگر ڈیسٹیبلائز ہوگا تو یہ بھول جائیں کہ انڈیا ڈیسٹیبلائز نہیں ہوگا. اور افغانستان, دیکھیں پاکستان افغانستان کو بڑے آرام سے ڈیل کر سکتا ہے, لیکن مسئلہ کیا ہے, ہمارے اندر یہاں صحافی ہو, ہمارے وکیل ہو, ہمارے یہاں پر جج ہو, ہمارے یہاں سیاستدان ہو, ہر ایک اپنی اینک لگا کے اپنے مطلب کے مطابق چیزوں کو دیکھتا ہے اور اس کو انفر کرنے کی کوشش کرتا ہے. جس دن ہم اپنی قومی اینک لگائیں گے نا, جیسے انہوں نے ذکر کیا, بالکل ٹھیک کیا انہوں نے ذکر, اور یہ بات ان کی بڑی ویلڈ ہے کہ جب ہم اپنی قوم اور پاکستان کے مفادات کی اینک لگا کے چیزوں کو دیکھ کر پالیسیاں بنائیں گے نا, تو اس وقت صورتحال بہتر ہوگی. اگر ہم رد الفساد اور ضرب عزم میں کامیاب ہو کے ہم نے ایک دفعہ دھکیل دیا تھا, یہ چھوڑ دیں, یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ پاکستانی اس کو بھی دھکیل دیں گے. لیکن بات یہ آ جاتی ہے وہی کہ کیا اس کو دھکیلنے کے بعد, اس کو ختم کرنے کے بعد
کیونکہ اس سے پہلے کیا ہم نے ٹیررزم نہیں دیکھی؟ یہاں مناوا ٹریننگ سینٹر پر، کبھی FIA سینٹر پر، یہاں دھماکے ہوتے رہے، سب کچھ ختم ہوا نا، لیکن پھر ان کو لا کے بسایا کیوں گیا؟ APS کے جو ماسٹر مائنڈ تھے وہ کیسے بھاگ گئے؟ اچھا، یہ ساری باتیں قوم کے سامنے لائی جائے نا، باجوہ صاحب کو بھی لایا جائے، پوچھا جائے بھی کیوں کیا تھا آپ نے، کیونکہ آپ کی پالیسیز تھی جس کے یہ نتائج ہیں.